لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات سی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا دوسرا پہر ہے، میرے رب کی بخشش کی ساعتوں کا عروج ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میری کریم آقا کی محفل میں آیا ہے، اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں، ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں۔ آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا، بالکل بھی نہیں دوں گا، کیونکہ آپ لوگ کافی زیادہ تھکے ماندے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے چہرے کی تھکاوٹ جوانو ہوں تو اپنا جذبہ بھی دیکھو تے بزرگ کا جذبہ بھی دیکھو۔ تے ہوں تھکاوٹ دا بڑھ دی کیونکہ ایک دو بجدے پہ تے ایک پچھلے جڑے میرے بھائی بیٹھے دو چار انہیں جو بہت زیادہ تھکے بیٹھے، اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز رہے سبحان اللہ، سارے تھکے بیٹھے۔ اچھا پہلے لمبے تھے تو گھوٹ نہ لگی نا، ظاہر کافی لوگ جنہیں کو نیندرا آیا پی ہیں۔ اچھا اے اتھے کھل مزاق دی جگہ کوئی نہیں، کافی ٹائم گزر گئی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، 4 گھنٹے سے محفل سجی ہے، 5 گھنٹے سے محفل سجی ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اگر کسی سے سوال کروں کہ میاں آج کی اس محفل میں آ کے آپ لوگوں نے کیا کچھ حاصل کیا، مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ شاہ جی ذکر مصطفیٰ کی آج کی اس محفل میں آئے ہیں، ہمیں ایک قیمتی جملہ ملا ہے۔ تقریباً ہی کوئی ایسا بندہ نہیں جو کھڑا ہو کہ مجھے اتنا کہہ دے کہ شاہ جی میرے آنے کا یہ فائدہ۔ ثواب تو ملے گا، ہر بندے کو ملے گا، نیکیاں تو ملیں گی، لیکن آپ نے نالج کتنا حاصل کی؟ تو کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، میرے اور آپ کے میٹھے آقا، میٹھے نبی ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس۔ 1 ماہ گزر گیا، میں جہاں بھی جاتا ہوں جوانوں کو یہ امانت دے کے ہی آتا ہوں، جوانوں میں تمہیں امانت دینے آیا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا، اپنی فیملی کو بھی سنانا، آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں، میں 2-4 باتیں دینے آیا ہوں، قیمتی وقت ہے، میں وقت ضائع نہیں کروں گا، بس آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ قبلہ میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی، میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں،
او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، خالی جھولی لے کر آئے ہو، اگر خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ میں بزرگوں کے آگے، سفید چٹی داڑھی والوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، ادباً احتراماً، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو ہی سنا رہا ہوں۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا قبلہ ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے، آقا کریم روتے جا رہے ہیں، آنکھیں چھم چھم برستی جا رہے ہیں۔ ایک اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے، آقا خیر تو ہے، سونیا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کس بات نے آپ کو رلائے؟ آپ کی آنکھیں مبارک چھم چھم برس رہی، روتی جا رہی، خیر تو ہے، کیوں رو رہے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میرے کریم آقا نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا سارا خطاب ایک طرف، میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی ہے۔ آج کی ساری بزم، ساری محفل قبلہ ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، بس آپ کے آنے اور جانے کا مقصد پورا ہو۔ اللہ جزا لینے کا وقت آ گیا ہے، جوانوں کافی دیر بیٹھے رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، او میرے عمر، رو اس لیے رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، بچہ، جوان، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، قبلہ کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، بڈھا جہنم کی آگ سے بچ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے عمر، تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کو تو بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر افسوس بڈھے کو گناہوں پہ گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ ہائے ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں، جیو مرد دلیرا۔ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی، کمر تو لتا تھی گئی، کمر ٹیڑھی تھی گئی، ہاتھ سوٹی آ گئی، بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا، جیویں شالا اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی، اگر گناہ کریں دا مر گیوں قبر اچ مالکا کو کیا منہ بن کے دیکھ۔ ایک لمحے واسطے سوچے تا اگر قبر اچ مدینے والے نے پوچھ بھی کیتا، سوال بھی کر کیتا، او نادان ڈی رات روندا رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، اگر قبر اچ مدینے والے نے پوچھ بھی کیتا کیا جواب دے سی؟ اگر انہیں پوچھا او نادان
قیام میں چروندہ رہیا، رکوع میں چروندہ رہیا، سردیاں چروندہ رہیا، کہندے پیچھے تیری پیچھے۔ ہاں کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا، کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتا، علی اصغر قربان کر چھوڑیا، اونو محمد قربان کر دیتا۔ 72 گھنٹے دا میرا پیاسا حسین، 3 دن روٹی بھی نہ ملی، کھانا بھی نہ ملیا، اپنا تن من دھن، اپنا جگہ، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا سارا خاندان، اپنا سر اللہ دے نا دے قربان کر دیتا، کہنے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھ تے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تیں سارے نال کیا کیتا۔ اس ویلے کیا جواب ہو سی ساڈے کول؟ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 باری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پھڑ پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہا نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے رب نو بھی راضی نہ کر سکے۔ بس کر جی میں شاءاللہ تیری عمر نہیں جھوٹ بولن دی، اوے ہوویں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ۔ آئے وچ گناہ تے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، او لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی، پر فیض میاں پتہ اوملے لگسی جدا آسی منہ دے مٹی۔ یہ دا آسن قبراں تے لکسن خبراں، جی میں لکھ تھی میں بس کر، یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں جوانوں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں اپنے بڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، بڑھے باپ کے ان چٹے تیلوں کا حیا کر لو۔ تمہارا رب کیوں نہیں تمہارا حیا کرتا؟ تم اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرو، اللہ تمہارا حیا کرے۔ میں جتھے وننا سی اے نصیحت دے کے آنا، اللہ کہ کہیں کو چنگی لگ دی بھی نہیں، میں جتھے وننا ہے کڑوی نصیحت سونے دی تختی دے لکھنا لی نصیحت دے کے آنا، جی میں انشاءاللہ اے نوجوان موت منظور کری لیکن شراب دے نیڑے نہ منی۔ مجمع میں کوئی بھی بندہ کوئی بھی نوجوان شراب پینا ہوئے تو میں سید ماں دا پترا سید باپ دا پترا تو قدمہ دے ہاتھ لا کے جھولی پھیلا کے خیرات منگنا، جی میں انشاءاللہ شراب نہ پیتا کر۔ جڑا بندہ شراب پیندے ان دی اکھ چ حیا ختم تھی ویندی ہے، جڑے ویلے اکھ چ حیا ختم تھی ویندی ہے وقت او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھیڑ بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی۔ شراب نہ پیویں، شراب دا نہ آیا، میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا، جسے نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بال جیونی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا کہ بھی ہی یزید دی بیعت کرن جڑا کتے لڑیں دے، ہی دی بیعت کرن جڑا شرابہ پی دے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہا میرے ہتھنو ویکھے نے، انہا میرے ہتھنو میرے نام محمد نے چمیا ہے، اے ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے سونے سونے ہاتھ میں کٹا تا سکنا
جی میں انشاءاللہ تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتا، علی اصغر قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دی، ایک بھی شہید نہ تھیندا جے میرا پیر امام حسین شرابی دے ہاتھ چ ہاتھ دے دیندا۔ کربلا لگدی بھی نہ، کربلا دا میدان سجدہ بھی نہ، اگر میرا پیر امام حسین شرابی دے ہاتھ چ ہاتھ دے دیندا، لعنت پاتی ہے شرابی کو۔ تیرے مرشد امام حسین نے تو کیجیاں مریدیں کیجیاں غلام ہیں، اپنا گریوان کھول جی میں انشاءاللہ سوچتا ہاں بابا جی ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ ہاں وہ لا الہ الا اللہ دی رٹ لئیے بس بابا، لا الہ الا اللہ آکھنا سوکھا ہے، انہوں تے عمل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے۔ تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی ہے، شرابی دے ہاتھ جات نہیں دیتا، 3 دن دی بھوک برداشت کیتی ہے، شرابی دے ہاتھ جات نہیں۔ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، علی اصغر لٹا دیتے، اپنا تن من دھن، اپنی جھگیاں، اپنے تمبو کناتا گھر بار سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ او تو کہہ دیا غلام ہے، حسین حسین بھی کرینا ودے تے شرابہ بھی پینا ودے، ہی زبان نال حسین دا نا گنے علی دا نا گنے، جنی زبان نال علی حسین دا نا گنے ہوں زبان نال شراب پیندے ہوئے تو کوئی شرم نہیں آدھی۔ میں ایک میری وال کڑوا جملہ دے کے ویسا برداشت کریو جی میں انشاءاللہ لکھتی میں کن کھول سید دے قیمتی جملے کنج پا لکھتی میں، اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے، اور اگر نماز دی حالت اچھ مرے ہو تو مولا حسین دے غلامہ لی موت مر۔ شراب پی کے نہ مری دا مولا حسین دا غلام ملک، اور کافر دا لگی بیٹھی ہوئی شاہ یہ کیا آدھے پہ ہو کافر دا بڑھ دی غصہ دا بڑھ دے کیونکہ سچ کو مرچا ہونی، یہ نا سچ کو مرچا ہونی اپنا تھی گیا جڑا ہے، اور میرا شریک کی پٹی دا ایمیں نہ گزری کہ سچ میں تھوڑا کیا لاؤ چاہ ایمیں لگ دی نا کو مرچا لگ گئی، یہ نا میں دیکھ تو کوں سبق دے وانا یا جوانہ کو نصیحت دے وانا یا میں آکھنا ہے چاہنا جی میں انشاءاللہ جڑا بندہ شراب پینے انہیں آنکھیں حیا ختم تھی میں دیئے، شرم ختم تھی میں دیئے، ہمیں سونے محمد دا امتی تیری آنکھیں حیا نہ ہوئے، حیا کہنے واسطے بڑھے تیرے واسطے ہی دا بڑھے، کلمہ پڑھنا لگا کون ہے تو ہی تا ہے، کلمہ بھی پڑھے آنکھیں حیا بھی نہ ہوئے، غیرت بھی نہ ہوئے، تیرا ضمیر بھی مردہ پیا ہوئے، تو کافر ہی تیرے میں فرق ہی کیا ہے؟ دسانا باب نور دن روح تڑپی، باب نور نے قلم اٹھائی لکھ دیتا، رکھ دل وچ خوف خدا سے اندہ کہیں بندے دا حق پیویں نہ، رکھ دل وچ خوف خدا سے اندہ کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، او سچ موتے آنکھیں ظالم نو کرے گردن اصلو نیویں نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ، نا جیونے دے مرد کلندر بن کے جیونے، جیونے دا آقا کریم دا پکا تے سچا غلام بن کے جیونے، سر اٹھا کے جیونے، اکھاں اکھ پا کے جیونے جیونے اللہ۔ اس طرح سریکی دا علاقہ اتنے ایک ٹرینڈ چل گئے، رواج چل گئے، جب تک خطیب عوام کو کھریاں کھریاں نہ سناوے خطیب دا خطاب نہیں لگتا، یہ جی تو کنا لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، جب تک مولوی عوام کو چنگی طرح دھوے نام مولوی دی تقریر نہیں لگتی،
تھوڑے علاقے سے یہ ٹرینڈ اور رواج ہونے میرے خیال. جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی تقریر نہیں لگتی. میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں کوئی نہ دھو چھوڑ. میرے کو میرا دکھ، میرے کو تیرا دکھ، میرے کو ہر مظلوم انسان دا دکھ. جیسے ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میرے کو روہی چولستان دا دکھ. اور جیسے کوئی انصاف دا نہ کہنی، میرے کو پورے پاکستان دا دکھ. جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میرے کو چوں دے قبرستان دا دکھ. جڑے مر گئے میں انہوں نے گلہ کیوں کرا، میرے کو تا زندہ قبرستان والے دے دکھ لگ. کہ بلا میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی ہے. میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، بس اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا سر جھک نہ جائے. زندگی اس طرح گزار کے مت جانا. زندگی میں کوئی ایسا کالا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تیرے کالے کارنامے کی وجہ سے تیرے بڑے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رو دی جائے. اپنے بڑے باپ کی اس چٹی داڑھی کا حیا رکھنا، خیال رکھنا. یہ جو ٹیڑھی کمر ہے بڑے باپ کی، اس ٹیڑھی کمر کا خیال رکھنا. یہ وہ بوڑھا باپ ہے جو بڑی کمر پہ بریاں لاد کے دن رات اوور ٹائم لگا کے آج اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی. اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا. اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا. ہاں خود کمزور ہو بیٹھا، تجھے طاقتور بنا دیا. ہاں خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا. آج تو کم بخت جوان ہی کیا ہوا، آج تو باتوں پہ تانے دینے لگا. اوے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟ میں نے کہا بدبخت تیرے بوڑھے باپ نے بوڑھی کمر پہ بریاں لاد کے دن رات اوور ٹائم لگا کے اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا. آج تو جوان ہی کیا ہوا؟ آج تو باتوں پہ کہتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا. اگر تو سمجھدار ہے، اگر تو مرد کلندر ہے تو پھر آج سن، تیری جوانی ہی تو تیرے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے. اللہ. تو جب نوجوان کہتا ہے نا اپنے بڑے باپ کو، والدین کو، تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، تو آگے بڑے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دے سوں. اسا رول ملنگ اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دے سوں. او ایسا بھوکے پیاسے لوگ ہی سے سکنا اسما تے کو کیا دے سوں. اور سارے تصابی شاکر اپنے نہیں تو آپ دے ساتھ کو کیا دے. کہ بلا کون کرے گا ہماری شفاعت؟ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر ہوتے. اچھا تھکے تو نہیں بیٹھے، حالی تو کوئی بھی نہیں تھکیا ماشاءاللہ. اچھا مطلب فجر تھی بندہ بیٹھا رہا خطاب کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کون کرے گا ہماری شفاعت قیامت کے دن؟ ہمارے پلے ہی کیا ہے؟ ساری زندگی تو ہم نے ایک دوسروں کے ساتھ نفرتیں کرنے میں گزار دیں. بڑا بھائی ہے چھوٹے سے نفرت کرتا ہے، چھوٹا ہے بڑے سے نفرت کرتا ہے. محبتوں کے جنازے نکل گئے، نفرتیں عروج پر آ گئی. بڑا باپ فیملی سے الگ ہو گیا، بڑی ماں فیملی سے الگ ہو گئی. تم یہ جو الٹی پھلٹی باتیں کرتے ہو نا بڑے باپ کو بڑی ماں کو کہ تم نے ہمارے جھگے برباد کر دیے، ہمارے گھر خراب کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. سنو، آج کوئی بندہ دعا کہتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولانا صاحب بتاؤ کوئی ساری دعا قبول نہیں تھی. نہیں پی جی میں انشاءاللہ تیرا سب تو وڈا جڑا مرشد کریم ہے، وڈا مرشد جڑا ہے وہ تیرا اپنا پیو ہے.
وہ تیرا باپ ہے, تو اپنے باپ سے دعا کرانا. تیرا باپ دل سے جب دعا کرے گا تیرے حق میں, یہاں سے دعا نکلے گی, بعد میں قبول پہلے ہو. اچھا ہم ایک لمحے کے لیے, ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جی, ہم ایک لمحے کے لیے اپنی قیمتی زندگی کے چند دنوں کا حساب کتاب لگاتے کہ بلا بالفرض ہم 60 سال کی عمر لگا لیتے. 60 سال کی عمر ہو بندے کی, 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزر جاتے ہیں. ظاہر ہے بندہ 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوتا بھی تو ہے. 20 سال یہ نکال لیتے ہیں, 60 سال میں سے پیچھے کتنے رہ گئے جی؟ 40 سال رہ. 15 سال تو ویسے ہی بالغ ہونے میں گزر جاتے ہیں, پیچھے کتنے رہ گئے؟ چپ تھی گئی تمہاری ریاضی کمزور. میرا اس طرح انداز نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ دیہاتی ایریا ہے میرے اپنے بھائی سے. اچھا 25 سال رہ گئے. 60 سال کی عمر میں سے قبلہ بندہ چائے بھی پیتا ہے, بوتل بھی پیتا ہے, پانی بھی پیتا ہے, روٹی بھی کھاتا ہے. 5 سال وہ بھی نکال لیتے, پیچھے کتنے رہ گئے؟ 20 سال رہ گئے. 60 سال کی عمر میں سے بندہ کپڑے بھی چینج کرتا ہے, نہاتا بھی ہے, دھوتا بھی ہے. 5 سال یہ بھی نکال لیتے, پیچھے 15 سال رہ گئے. جب بندہ قبلہ 50 سال سے اوپر جاتا ہے, اوپر والے یہ جو اپنا ہو گیا 10 سال ہے نا, او جب بندہ 50 اتنے ٹپے آج کل ایک کہاوت بھی بن گئی سی, یہ چوک چاہتی وجہ ایسا یوں چوک ہی چاہتی وجہ بڈھے تو میں چوک چاہتی وجہ, جوان ہی چوک چاہتی وجہ. اچھا میں جس ویلے بندہ صحیح بندہ 50 سال سے اوپر جاتا ہے, 60 سال والی سائڈ پہ جاتا ہے, تو پھر کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے, او میرے بندے آج تو طاقتور ہے, آج تو کریل نوجوان ہے, آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے. آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے, ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے. او بندے وہ وقت آنے والا ہے, وہ لمحے آنے والے ہیں کہ ایک بار پھر میں تیری کمر ٹیڑھی کر دوں گا, ایک بار پھر تجھے 4 پہ سلا دوں. ہاں پھر تیرے ہاتھ تو ہوں گے مگر ان ہاتھوں سے طاقت چھین لوں گا. تیرے بازو تو ہوں گے مگر ان بازوں سے قوت چھین لوں گا. تیری آنکھیں تو ہوں گی, تو کہے گا مجھے کچھ نظر نہیں آتا, میں تیری بینائی چھین لوں. تیرے کان تو ہوں گے, تیرے گھر والے کہیں گے بابا ڈورا آ گیا, ڈورا ہے بابا, اس کی سنتا ہی نہیں. کان تو ہے مگر سننے کی صلاحیت چھین لو. اللہ قبلہ بندہ 50 سال سے اوپر جاتا, 10 سال تو ویسے ہی موت کے انتظار میں گزار دیتا. ابھی آیا موت کا فرشتہ, ابھی آیا موت کا فرشتہ. 10 سال وہ بھی نکال لیتے ہیں. 15 سال میں سے پیچھے کتنے رہ گئے؟ اے نوجوان, 5 سال میں تیرے سامنے رکھتا ہوں, اپنا گریبان کھول. 5 سالوں کو, 60 سال کی عمر میں سے 5 سالوں کو نکال کے میں تیرے سامنے رکھتا ہوں. 5 سالوں کو اپنے سامنے رکھ, فیصلہ کر کے مجھے بتا کہ ان 5 سالوں کے اندر تو نے رب کو کیا دیا, رب نے تیرے اوپر کرم کتنا کیا, کتنا کرم کیا, اتنا کرم کیا, کرم کے انتہا کر دی کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا, دے ہمیں دیا. وہ ایک فقیر تھا, قبلہ درویش تھا, 5 وقت کا نمازی تھا. اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا, تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا. بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی, سجدہ نہیں کرنا. اگر سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا, وزن پڑے گا, آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائے. بابا جی گھر آیا, جیسے ہی گھر آیا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. 1 دن گزرا کچھ نہیں کھایا, دوسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا, تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے, بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا, کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا. ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے, سجدہ کرنے سے روکا تھا, کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا. کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے, بیٹے میں کیا کروں, جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہو مجھے شرم آتی ہے. اس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا, اس کا دیا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی. آئے وہ ایک سجدہ نہ کر, مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے. ہم دن میں 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں, شکر کا نام بھی نہیں ہے.
जवानों ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत है, इन लम्हों में कुछ कर लो, इन लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो। सुनो मेरे करीम नबी की एक प्यारी सी हदीस, जान में जान आ जाए। मैं तुम्हें अमानत दे के जा रहा हूँ, ये हदीस कभी भी ना भूलना, ज़बानी याद करना। सादे अल्फाज हैं किबला, जवानों के लिए मैं एक तोहफा लेके आया हूँ। जवानों, मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया, सहाबा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाए। आओ ना अल्लाह के हबीब बन जाओ, आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगी। एक दिन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने आसमान की तरफ सर उठाया, अर्ज़ की, ओ मेरे करीम रब, अली को पैदा फरमाने वाले, अली को अली मुर्तज़ा शेर खुदा बनाने वाले, अली को सोने मोहम्मद के कदमों पे बिठाने वाले रब, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच के लिए नहीं करता और ना ही तो जहन्नम के खौफ से करता हूँ। मालिक, मैं तो तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक ही इबादत के। मैं तेरी बंदगी इसलिए करता हूँ कि तू लायक ही बंदगी। ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है। इन लम्हों में आप कुछ कर लें, इन लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लें। मदीने वाले की मोहब्बत अपने दिल पे बिठा ले, मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। और कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले आ, कोई पलिया नास्त नखरियां विच, कोई रेत गरम ते ठल चले आ। और कोई भूल गया मकसद आमन दा, तो कोई करके मकसद हल चले आ। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चले आ तो कोई कल चले। मैं दुआ करता हूँ मालिक मेरी हाजिरी कबूल फरमा। काफ़ी टाइम बीत गया है क्योंकि फजर की नमाज भी तो पढ़नी। मैं तो 12 बजे पहुंच आया था, अगर उस वक्त मुझे बिठा लेते तो 1 बजे तक मैं गंदा खिताब कर लेता। तो बस इतना ही काफ़ी हाजिरी हो गई। मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने बंदा न चीज़ को बुलाया। मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई का बुलाना, मेरा पढ़ना, और मेरी इंतज़ामिया का बुलाना, मेरा पढ़ना, आप लोग मेहमान बनकर आए, सबका आना, अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। फ़कीरान आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।